اب بات کر لیں گے موسم کے حوالے سے، تو شہر میں بادل برسیں گے، ماہرین نے نوید سنا دی ہے۔ 27 مئی سے شمال مغربی ہواؤں کا سسٹم پنجاب میں بارش برسائے گا۔ 31 مئی تک وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ بالکل، درجہ حرارت 37 ہے مگر محسوس 39 ڈگری سینٹی گریڈ کیا جا رہا ہے، اور ماہرین نے بارش کے پیش نظر کسانوں کو بھی احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح کی بات کی جائے تو 86 ریکارڈ کی گئی ہے۔ آج کیسا موسم ہے، آنے والے دنوں میں کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے، کومل اسلم بتائیں گی۔ جی کومل۔ جی بالکل، لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو آپ کو مجھے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج لاہور شہر میں سورج کی تمازت تو ایک طرف، آج کرنیں بھی خوب جو ہیں وہ جم کر آپ یوں کہیں کہ اپنا آپ دکھا رہی ہیں، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے لاہوریوں کو اچھی خبر بھی سنائی جا رہی ہے، یا یوں کہیں کہ سنا دی گئی ہے کہ لاہور شہر میں 27 مئی کو ایک بارش برسانے والا سسٹم داخل ہو رہا ہے جو کہ شمال مغربی ہواؤں کا ہے، جو لاہور میں 31 مئی تک وقفے سے گرج چمک کے ساتھ برسے گا، اور یہ سسٹم داخل ہوتے ہی لاہور کے ٹیمپریچر میں بھی واضح طور پر کمی آئے گی، اور جو گرمی کی شدت ہے اس میں بھی واضح طور پر کمی محسوس کی جائے گی۔ بات کی جائے اس وقت صورتحال کے حوالے سے، تو اس وقت ہوائیں مکمل طریقے سے تھمی ہوئی ہیں، اور گرمی بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر شہر کے پارے کی بات کی جائے تو اس وقت سورج کی تمازت بڑھنے کے ساتھ گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ٹیمپریچر بھی 37 ڈگری کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، جبکہ فیل لائک احساس کی بات کریں تو اس وقت 39 ڈگری کا ہو رہا ہے۔ لہٰذا بدلتے موسم کے تیور کو سنبھلتے اور سمجھتے ہوئے جو ہے وہ لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کریں، کیونکہ جیسے ہی بارش میں برسے تو لاہوری منچلے ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیں جیسے ہی بارش کی نوید سنائی جاتی ہے عوام جو ہے فوراً سے پلاننگ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ انہوں نے کیسے اس موسم کو انجوائے کرنا ہے۔ لہٰذا لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ بے حد احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اپنے پلان ترتیب دینے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یا کسان حضرات کو بھی الرٹ رہنا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کومل اسلم۔ آگے بڑھیں، بات کریں جناح ہسپتال میں بجلی کی طویل بندش، معمول کے آپریشن سمیت علاج معالجے کی فراہمی یہاں پر شدید متاثر ہے۔ جنریٹرز کے ذریعے ICUs ایمرجنسی میں بجلی فراہم کی گئی ہے۔ ہسپتال کے کچھ حصوں کو متبادل ذرائع سے بجلی فراہم کی گئی ہے۔ مین لائن میں خرابی سے بجلی کی فراہمی تعطل سے دوچار ہوئی ہے۔ مزید ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے، زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی، جناح اسپتال میں آج بجلی کی طویل بندش کا سامنا کرنا پڑا، اور تقریباً جو ہے وہ دوپہر 12 بجے کے قریب جو ہے وہ جناح اسپتال کی بجلی بند ہو گئی، جس کی وجہ سے معمول کے متعدد آپریشنز نہ صرف متاثر ہوئے، وہ ملتوی کرنے پڑے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علاج معالجہ جو ہے وہ بھی متاثر ہوا۔ جناح اسپتال میں جنریٹرز کے ذریعے ایمرجنسی اور ICUs سمیت کچھ حصوں کو جو ہے وہ متبادل نظام جو ہے وہ بجلی کا موجود تھا، لیکن اس کے علاوہ باقی حصے جو ہے وہ اسپتال کے وہ بجلی سے 3 گھنٹے تک جو ہے وہ محروم رہے۔ تاہم اب جو ہے وہ بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ جناح اسپتال کے اندر جو بجلی کی سپلائی تھی وہ متاثر ہونے کی جو وجہ سامنے آئی ہے وہ مین لائن میں خرابی تھی، جسے اب جو ہے وہ ہسپتال کی جو انتظامیہ ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ دور کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد چودھری ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی رکن اسمبلی اور صوبائی وزیر تعلیم آمنے سامنے آ گئے۔ ایوان میں وزیر تعلیم کے بیانات پر حکومتی رکن اسمبلی کی ساکھ متاثر ہونے پر شدید رد عمل آیا ہے۔ حکومتی رکن امجد علی جاوید نے وزیر تعلیم کے خلاف تحریک استحقاق پیش کر دی ہے، اور تحریک استحقاق کا متن ہے کہ رانا سکندر حیات نے اراکین اسمبلی پر یونیورسٹیز کے بل پاس کروانے کا الزام عائد کیا۔ وزیر تعلیم سکندر حیات کے الزامات بے بنیاد اور اراکین کی توہین ہے۔ امجد علی جاوید کا یہ بھی کہنا ہے۔ راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ اس حوالے سے مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی راؤ دلشاد، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل ندا، بڑی دلچسپ صورتحال گزشتہ جو اجلاس تھا 25واں، اس میں سامنے آئی جب صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی جانب سے ارکان اسمبلی پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ مختلف یونیورسٹیز کے جو بلز ہیں وہ پیش بھی کرتے ہیں اور منظور بھی کرواتے ہیں، جس پر حکومتی رکن اسمبلی امجد علی جاوید اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، اور ایوان میں وزیر تعلیم کے بیانات پر حکومتی رکن اسمبلی کی ساکھ کو متاثر ہونے کے مترادف جو ہے وہ جانا گیا ہے، اور اس پر سخت رد عمل دیا گیا ہے۔
हुकूमती रुकन असम्बली अमजद अली जावेद ने वजीर तालीम राना सिकंदर याद के खिलाफ बाकायदा तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी है, जबकि वजीर तालीम राना सिकंदर याद ने अरकान असम्बली पर यूनिवर्सिटियों के बिल पास करने का इल्ज़ाम आयद किया था और इस पर अमजद अली जावेद ने यह कहा कि वज़ीर तालीम के इल्ज़ाम बेबुनियाद और अरकान की तौहीन है। ताहम इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली क्या फैसला करते हैं, उनकी राय के मुंतज़िर है अरकान असम्बली। और बहरहाल इसमें हुकूमती अरकान असम्बली और सूबाई वज़ीर तालीम ज़रूर आमने सामने हैं। जी बहुत शुक्रिया, राउत दिलशाद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। फर्टिलाइजर कंट्रोल बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर, गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया गया। बिल के तहत महकमा एग्रीकल्चर सेक्रेटरी फर्टिलाइजर्स की खरीदो फरोख्त का कंट्रोलर तैनात होगा। कंट्रोलर के पास इंस्पेक्शन कमेटी कायम करने का इख्तियार होगा। कंट्रोलर के पास मजिस्ट्रेट कमेटी कायम करने का इख्तियार भी होगा। इस हवाले से बात करेंगे, हसन अली हमारे साथ हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, फर्टिलाइजर माफिया हो जाए तैयार, गैर मेयारी माल बेचने की इजाजत नहीं होगी। फर्टिलाइजर कंट्रोल बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया है। बिल के तहत महकमा एग्रीकल्चर सेक्रेटरी फर्टिलाइजर की खरीदो फरोख्त का कंट्रोलर तैनात होगा, जबकि कंट्रोलर के पास इंस्पेक्शन कमेटी कायम करने के इख्तियारात होंगे। मतन के मुताबिक कंट्रोलर के पास रजिस्टर्ड कंपनी कायम करने का इख्तियार भी होगा, जबकि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर समेत टास्क फोर्स कायम की जाएगी, जबकि मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंसिंग लेना जो है वो लाजमी होगा और डीलर और सब डीलर को भी लाइसेंस लेना लाजमी होगा। मतन के मुताबिक गैर मेयारी फर्टिलाइजर फरोख्त करने पर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, जबकि बगैर लाइसेंस फर्टिलाइजर की खरीदो फरोख्त की इजाजत ना होगी। खिलाफ वर्जी करने पर महकमा कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मतन के मुताबिक कंट्रोलर को फर्टिलाइजर की आमदोरफ्त पर कंट्रोल रखने का इख्तियार भी होगा। इसके साथ साथ डिप्टी कंट्रोलर फर्टिलाइजर की कीमतों की लिस्ट जारी करेगा और बिल का मकसद फर्टिलाइजर की वक्त पर दस्तयाबी है, जबकि बिल का मकसद गैर मेयारी फर्टिलाइजर की फरोख्त रोकना भी है, जबकि फर्टिलाइजर की क्वालिटी और नकलो हमल पर नजर रखना भी है। इस बिल का मकसद वक्त पर पंजाब के किसानों को फर्टिलाइजर की फराहमी होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। इंटरमीडिएट पार्ट 1 अंग्रेजी के पेपर में जाली उम्मीदवार पकड़ा गया। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से जाली उम्मीदवार मोहम्मद अहमद पकड़ा गया। जाली उम्मीदवार हैदर हमदानी की जगह पेपर दे रहा था। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां ने मोहम्मद अहमद के खिलाफ थाना नौलखा में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इस पर मज़ीद डिटेल्स जुनैद रियाज से हासिल कर लेते हैं, बताइएगा। जी, इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। आज जो है वो अंग्रेजी का पेपर जो है वो पहली और दूसरी शिफ्ट में लिया गया। आज पहली शिफ्ट में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से जाली उम्मीदवार मोहम्मद अहमद पेपर देता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। जाली उम्मीदवार हैदर हमदानी की जगह पर पेपर दे रहा था। कंट्रोलर स्क्वाड ने मौके पर छापा मारकर जाली उम्मीदवार को पकड़ लिया और उसके खिलाफ थाना नौलखा में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया और उम्मीदवार के खिलाफ UMC केस भी बना दिया गया। और इस हवाले से बताया गया कि कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां का कहना था कि उम्मीदवार पर पाबंदी भी लगाई जाएगी और जुर्माना भी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। शोहर की इजाज़त के बगैर मिल्कियती जायदाद फरोख्त करने का मामला। शोहर का बीवी की मिल्कियती जायदाद पर कोई हक नहीं है। बीवी अगर जायदाद बेचना चाहे तो शोहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। कानूनी नुक्ता ये उठाया गया है। मजीद क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन। जी, सिविल कोर्ट में एक शख्स ने अपनी बीवी के ख़िलाफ़ दावा दायर किया है कि इसने मेरी इजाज़त के बग़ैर अपनी जायदाद जो है वो फ़रोख्त कर दी है, लिहाजा इसने जो जायदाद दी है उसको कालअदम करार दिया जाए। अदालत में कानूनी नुक्ता उठाया गया जिसमें ये कहा गया कि खामिन को बीवी की मलकियती जायदाद पर उसका कोई हक नहीं है और अगर बीवी अपनी मलकियती जायदाद फ़रोख्त करना चाहती है तो खामिन से पूछना ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट जो है वो 2020 जो है वो पेश की गई अदालत में, जिसमें कहा गया कि शोहर जो है ने दावा जो है वो
وہ بیوی کے خلاف غلط دائر کیا ہے، لہذا اس دعوے کو خارج کیا جائے۔ عدالت میں قانونی نقطہ سامنے آنے پر سول جج نے باقاعدہ دونوں فریقین کو ابتدائی بحث کے لیے 31 مئی کے لیے نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں۔ شوہر کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ میری بیوی والدین کے گھر گئی اور وہاں جا کر اس نے جو ہے اپنی جائیداد جو تھی وہ میرے پوچھے بغیر جو ہے وہ فروخت کر دی، جبکہ اس کو مجھ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیے تھا۔ اب عدالت میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بیوی اپنی ملکیتی جائیداد کے حوالے سے شوہر سے نہیں پوچھ سکتی۔ اب مزید کیس کی سماعت جو ہے اس مئی کو ہوگی۔ ٹھیک ہے شاہین عتیق، بہت شکریہ۔ تاریخی دروازہ اکبری گیٹ کو اصل حالت میں لانے کا معاملہ، ضلع انتظامیہ نے ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ اکبری گیٹ کے سامنے واقع رم مارکیٹ کو مکمل ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بسام سلطان۔ جی بسام۔ جی بالکل، شہر کے تاریخی گیٹ اکبری گیٹ کو اصل حالت میں واپس جو ہے وہ ریوائیو کرنے کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے ضلع انتظامیہ نے جو ہے وہ اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو اکبری گیٹ ہے اس کو اصل حالت میں جو ہے وہ ریوائیو کیا جائے گا، جس کے گرد و نواح کے اندر جو رم مارکیٹ ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تقریباً 384 کے قریب دکانیں ہیں جن کو سٹرکچرز اور جو مالی نقصان ہے اس کی مد میں 1 ارب روپے دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اکبری گیٹ کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے تقریباً 33 کنال 15 مرلہ سرکاری زمین کو جو ہے وہ واگزار کروایا جائے گا۔ یہ تقریباً 95,000 سے زائد اسکوائر فٹ ایریا بنتا ہے۔ جو مسجد یازمانی سے اکبری گیٹ تک جو ہے وہ یہ 33 کنال کا جو علاقہ ہے اس کو واگزار کروایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بسام سلطان آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کی مالی سال کی بڑی کامیابی کے حوالے سے تاریخ میں پہلی بار ریونیو میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ ایکسائز 50 ارب کا ہدف حاصل کرنے کے قریب ہے۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے اب تک 87% وصولی مکمل کر لی گئی ہے۔ موٹر وہیکل ٹیکس میں 108% ہدف حاصل کیا گیا۔ سالانہ بنیاد پر ٹیکس وصولی میں 28% اضافہ ہوا۔ پراپرٹی ٹیکس میں نمایاں کامیابی، عوام پر کسی قسم کا بوجھ منتقل نہیں کیا گیا۔